اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 6 آیتیں ہیں انشاءاللہ۔ اس کا پہلے ترجمہ سن لے، اس کے بعد تفسیر۔ قل آپ کہہ دیں، ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ، فاتبعونی پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ قل ان کنتم، قل آپ کہہ دیں، ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو فاتبعونی پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی، فإن تولوا پس اگر یہ پھر گئے اطاعت سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو جہان والوں پر چنا۔ ذریۃ بعضها من بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہے، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، تو ذریۃ بعضها من بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اذ قالت امرأۃ جب کہا، اذ قالت امرأۃ عمران اذ جب قالت امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، اذ جب قالت کہا، امرأۃ بیوی، عمران جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے واسطے، بے شک میں نے نظر مانی تیرے واسطے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد کر دیا جائے گا، ما فی بطنی جو میرے بطن میں جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے آزاد کر دیا جائے گا، فتقبل منی پس تو مجھ سے قبول فرما، فتقبل منی پس تو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور بے شک تو ہی سنتا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران کی بیوی نے کیا کہا کہ بے شک اللہ سے کیا فرمایا، اللہ سے کیا عرض کی، عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ میں نے نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں آزاد کر دوں گا تیرے واسطے، تو اسے قبول فرما میری طرف سے، اور بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها پس جب اس نے اس کو جنا، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثی بے شک میں نے جنی ہے لڑکی، ٹھیک ہے، انی وضعتها بے شک میں نے جنی ہے لڑکی، انثی لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے
جنا، ولیس الذکر کالانثیٰ، اور نہیں ہے وہ موہود لڑکا اس لڑکی کی طرح، ٹھیک ہے، ذکر کہتے ہیں لڑکے کو، انثیٰ کہتے ہیں لڑکی کو، تو فرمایا ولیس الذکر کالانثیٰ، اور نہیں ہے وہ موہود لڑکا اس لڑکی کی طرح، وانی سمیتھا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم، وانی اعیذھا بک، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں، بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، اس کو بھی تیرے پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان سے جو مردود ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ اب تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اگرچہ ان کا ماننے کا انداز اور طریقہ مختلف ہے، لیکن وہ مانتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ضرور ہے، اگرچہ ان کا طریقہ اور انداز ماننے کا مختلف ہے۔ اس طرح مسلمان ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، تو یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں، اور ہر کا انداز مختلف ہے لوگوں کو۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو رب کے وجود کے مانتے ہیں، رب کے وجود کو، اور دوسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اب جو لوگ رب کو مانتے ہیں، جو لوگ رب کو مانتے ہیں اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے سے، تو ان کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ میرا رب کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب کو مانتے جو ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرا رب کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے، اگرچہ ان کے راضی کرنے کا طریقہ ہر جو بھی مانتے ہیں ہر قسم کے لوگوں کا مختلف ہے، لیکن جو بھی رب کے وجود کا ماننے والا ہے تو مانتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب کسی طریقے سے رب تو ہے لیکن کسی طریقے سے رب مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کے ہر اس پہلی قسم کے جتنے بھی افراد ہیں بیچ میں، تو اس میں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ رب مجھے کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ اسی اس میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کر دیا، یہ اعلان کیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کو طریقہ بتا دیں کہ رب راضی ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو بتا دو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کو بتا دو کہ رب کے راضی ہونے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً اور فعلاً دونوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، ان کا حکم مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو عمل کر کے بتایا اس کو مانو اور اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، تو میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ اگر کسی نے مجھے راضی کرنا ہے تو اسے آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، جو آپ کی پیروی کرے گا، آپ نے جو کہا، آپ کا حکم مانے گا، آپ نے جو کیا اس کو مانے گا، آپ نے جو بتایا اس پر عمل کرے گا، تو میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو رب نے یہ طریقہ بتا دیا، فرمایا قل، آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ٹھیک ہے، ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ قل، آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، تو بس ان لوگوں کو کہہ دو کہ میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، میں جو شخص میری پیروی کرے گا تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔
تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ جو لوگ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہو کہ وہ آپ کی پیروی کریں، تو رب ان سے محبت کرے گا، رب ان سے راضی ہو جائے گا، رب ان سے محبت بھی کرے گا، پہلا کام رب ان سے راضی بھی ہوگا اور رب ان کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ فرمایا یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی رب معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، قل آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کی پیروی کرو، والرسول، اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی واحد راستہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر گئے اطاعت سے، یہ لوگ آپ کی اطاعت سے پھر گئے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی کافروں سے محبت کرتا نہیں ہے اور اللہ اس سے محبت کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اور وہ آپ کی پیروی کر کے، ٹھیک ہے، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا کسی اور طریقے سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے راضی اور مجھ سے محبت کا طریقہ ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اور ان کے طریقے پر چلو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو اجاگر اور واضح کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے انبیاء کو بھیجا۔ آدم اپنی محبت کو اجاگر اور واضح کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ نبی جب بھی آئے، پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ وہ آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرا کلمہ پڑھ لو، میری شریعت پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میرا کلمہ پڑھو، میں جو کہہ رہا ہوں میری اطاعت کرو، رب تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت کو اجاگر اور واضح کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، ٹھیک ہے، اور طریقہ بھی بتا دیے کہ اس نبی کی پیروی کرو، اس کا کلمہ پڑھو، تو میں رب تم سے محبت کروں گا، تم سے راضی ہو جاؤں۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم اور اس کی اولاد کو، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت قیدار، ٹھیک ہے، یہ 5 بیٹے تھے۔ ان 5 بیٹوں میں 2 نبی تھے اور باقی یہ جو 3 ہیں یہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ بہت نیک لوگ تھے، یہ تینوں بھی بڑے نیک تھے۔ ان 5 سے آگے نسل چلی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کتنے بیٹے تھے؟ 5 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت مدین رحمۃ اللہ، اور حضرت مدائن اور حضرت قیدار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 5 بیٹے تھے، ان میں 2 نبی بنے اور باقی جو 3 تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن بہت نیک اور پارسا لوگ تھے یہ، اور ان سے آگے نسل چلی۔ فرمایا ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، اور ہم نے ابراہیم اور اس کی اولاد کو چنا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا، علی العالمین، جہان والوں پر۔ عمران سے کون سے عمران مراد ہے؟ یہاں پر مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ عمران جو ہے، اس عمران سے کیا مراد ہے؟ عمران کی اولاد کو چنا۔ تو پہلے مفسرین کی پہلی رائے یہ ہے کہ یہ عمران جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یہ تھا عمران بن قیس بن لوی بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے جو والد کا نام تھا نا عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام. تو مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمران کی اولاد سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ اور ان کی اولاد آگے مراد ہے. دوسری مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عمران سے مراد عمران بن ماسان ہے، عمران بن ماسان ہے. اور یہ صحیح رائے یہی ہے زیادہ تر جو یہاں پر دل کو لگتی ہے اور صحیح ہے کہ اس یہاں پر آل عمران، سورہ آل عمران ہے، آگے ذکر بھی مریم علیہ السلام کا ہو رہا ہے. تو یہ عمران جو تھے یہ مریم علیہ السلام کے والد تھے. تو زیادہ پختہ بات یہی ہے کہ اس عمران سے کون مراد ہے؟ عمران بن ماسان جو مریم علیہ السلام کے والد تھے. تو فرمایا ہم نے عمران کی اولاد کو بھی چنا. یہ عمران جو تھے نبی تو نہیں تھے لیکن یہ بہت نیک پارسا انسان تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے، مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے. ان کی بیوی تھی حنا، ان کی بیوی تھی حنا، اور ان کا بیٹا تھا ہارون. ٹھیک ہے، ان کا بیٹا تھا ہارون، وہ بڑا نیک تھا. اور ان کی جو یہ حنا کی جو بہن تھی عشاعہ، حنا کی جو بہن تھی عشاعہ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی. عمران خود نبی نہیں تھے لیکن ان کی جو بیوی حنا اور اس کی جو بہن ہے عشاعہ، اس کا جو شوہر ہے وہ زکریا علیہ السلام، وہ جو نبی تھے وقت کے. تو یہ عمران بن ماسان جو تھے ان کا ایک ہی بیٹا تھا ہارون. ٹھیک ہے، اب ان کو بڑی امید تھی کہ ہارون بڑا ہو گیا ہے، چلو میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو مسجد اقصیٰ کی خدمت، امامت، خطابت یہی کریں گے. لیکن ہوا کیا، وہ جوانی میں فوت ہو، وہ جوانی میں فوت ہوا. اب جو حنا تھی ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے جو شوہر ہے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی ان لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی ہے، ان کے عقیدے ٹھیک کیے ہیں اور ان کو اخلاق سکھایا، سارا کچھ کیا. اب میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے تو اب یہ ہم سے تو یہ دین کی خدمت چلی جائے گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت ہم سے چلی جائے گی. اسی پریشانی میں تھی کہ ان کو بچہ یا بچی کی امید لگ گئی، ان کو بچہ یا بچی. لیکن ان کا زیادہ تر خیال یہ تھا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہی ہے، میرے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے. تو انہوں نے اس وقت نظر مانی. نظر کیا مانتی ہے؟ نظر مانی ہے کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں تیرے واسطے وقف کر دی ہوں، وہ تیری دین کی خدمت کے لیے میں نے کیا کر دیا ہے، وقف کر دیا. وہ میں نے کیا کر دیا ہے، تیرے دین کی خدمت میں کیا کر دیا، وہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اب انہوں نے یہ نظر مانی اور ان کو جو ہے جب انہوں نے جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ بچی تھی، بچہ نہیں تھا. ان کے خیال میں کیا ہوگا، بچہ. بڑا افسوس کیا انہوں نے کہ یا اللہ میں تو سمجھ رہی تھی بچہ ہوگا، یہ تو بچی ہے. لیکن فرمایا میں نے تو نظر یہ مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، تو میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بچہ ہو یا بچی، جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں اللہ کے واسطے وقف کروں گا، اللہ کی دین کی خدمت کریں. تو وہ بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا ہے انہوں نے. اور یہ جو ہے پھر ان کے آگے بیٹا ہوا خارق عادت کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، فرمایا وآل عمران. پھر عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور پھر وہ آئیں گے اب قرب قیامت. اور ازد قبیلے سے ان کا جو ہے نکاح ہوگا، شادی نہیں ہوئی تھی، 30-33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے. ازد قبیلہ یہ بڑا شریف الطبع قبیلہ ہے، اس قبیلے سے ان کی نکاح ہوگا. پھر ان سے 2 بچے ان کے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے. پھر آگے کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور اس کی اولاد کو چنا، وہ آل عمران اور اس کی اولاد کو چنا، علی العالمین جہان والوں کو. وقت جس وقت میں یہ لوگ تھے تو یہ سب سے فضیلت والے لوگ تھے اس وقت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، علی العالمین جہان والوں پر. ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، عمران اولاد ہے ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام اولاد ہے نوح کی، نوح علیہ السلام اولاد ہے آدم علیہ السلام. ان میں سے بعض کی اولاد ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک، بے شک میں نے نظر مانی تیرے واسطے. ٹھیک ہے، ما فی بطنی،
جو کچھ جو میرے پیٹ میں ہے محررن وہ آزاد کر دیا جائے گا تیرے لیے، فتقبل منی پس تو مجھ سے یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو جو ہے وہ کیا ہے، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها پس جب اس نے اس کو جنا، قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب انی وضعتها انثی میں نے تو بچی جنی ہے، میرے تو ذہن میں تھا بچہ ہو گیا، تو میں نے کیا جنی ہے، بچی، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے وہ موہود لڑکا کل انثی اس لڑکی کی طرح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حنا جو تمہارے ذہن میں جو لڑکا تھا تو یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے، وہ جو موہود تھا نا تمہارے ذہن میں جو لڑکا تھا تو یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے، یہ لڑکی اس کئی لڑکوں سے افضل ہے۔ فرمایا یہ لڑکی جو ہے جو تمہارے ذہن میں لڑکا تھا نا یہ اس سے کئی گنا افضل ہے، یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے، اس سے آگے میں نبی پیدا کروں گا خرق عادت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ لڑکی کی طرح نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح لڑکا بے پردہ پھر سکتا ہے اور صحیح خدمت مسجد کی کر سکتا ہے ہر وقت مسجد میں، تو لڑکی تو اس طرح نہیں کر سکتی۔ بعض مفسرین یہ ترجمہ بھی کہ نہیں ہے یہ لڑکا لڑکی کی طرح۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ امام بخاری فرماتے ہیں مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مریم کا جو ترجمہ ہے وہ ہے عبادت کرنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ جو نظر جانی ہے یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں، یہ نظر جو انہوں نے جنی ہے، نظر جو آج میری زبان بڑی پھسل رہی ہے، نظر جو انہوں نے مانی ہے حنا نے، تو یہ نظر اس شریعت میں جائز تھی، اس شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس شریعت میں حدیث میں آتا ہے کہ وہی نظر انسان کے لیے جائز ہے جو اس کی ملکیت میں ہو۔ انسان اپنے فعل کا نظر مان سکتا ہے، دوسرے کے افعال کا نظر مان نہیں سکتا۔ اپنے جو اس کی ملکیت میں ہے اس کی نظر مان سکتا ہے، میرا فلاں کام ہو گیا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنی دیگیں بناؤں گا، اپنے افعال کا، اپنے کاموں کا جن کا وہ مالک ہے اس کا انسان نظر مان سکتا ہے ہماری شریعت میں، دوسرے کے افعال کی نظر انسان نہیں مان سکتا۔ اب یہ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ اپنے افعال کی خود ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے افعال کی خود مالکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حنا جو ہے وہ حضرت حنا جو ہے ان کی والدہ، وہ اپنے افعال کی خود جو ہے وہ اپنے افعال کی خود جو ہے کیا ہے جی اختیار ہے ان کے پاس۔ تو ہمارے شریعت میں کہ جو بندہ اپنے افعال کا مالک ہے اس کی نظر تو مان سکتا ہے لیکن دوسرے کے افعال کی نظر نہیں مان سکتا، اور ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی۔ آج اگر کوئی اس طرح نظر مانتا ہے تو اس کی نظر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان کی شریعت میں یہ جائز تھی، دوسرے کے افعال، انہوں نے کہا میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا تو یہ وقف ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں اسے یا اللہ تیرے پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی، مریم علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام۔ بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا حدیث شریف میں کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بچہ یا بچی ایسا نہیں ہے کہ جس وہ پیدا ہو اور اس کو شیطان اپنا ٹیکہ نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ جو بچہ بچی پیدا ہوتی ہے، جو ہی پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شیطان اسے چوک دیتا ہے، اسے ٹیکہ لگاتا ہے اور اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے تاکہ میرے اثرات اس کے اندر چلے جائیں۔ جو ہی بچہ بچی پیدا ہوئی تو شیطان اسے ایسا چوک لگاتا ہے، ایسا ٹیکہ لگاتا ہے کہ وہ اس کے اثرات اس میں تاکہ چلے جائیں، سوائے حدیث شریف میں آتا ہے سوائے مریم کے اور اس کی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ یہ مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مریم علیہ السلام نے نہیں، مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو بھی میں تیرے پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، تو مریم کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں مستثنا ہیں، باقی جتنے بھی لڑکا لڑکی ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان چوک لگاتا ہے اور اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔
فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے جو مردود ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، صلی اللہ علیہ وسلم۔